بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان پڑھ رہا ہو اور اذان پڑھتے پڑھتے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب یہ شخص کیا کرے گا؟ کیا یہ اسی حالت میں اذان کو مکمل کرے گا یا دوبارہ سے وضو کرنے کے بعد اذان کو مکمل کرے گا؟ اس کا جواب سننے سے پہلے کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اذان ایک بہت بڑا عمل ہے، اذان ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ اس لیے جس شخص کو بھی اذان پڑھنی ہوگی اس شخص کو سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اگر پیشاب پاخانے کی حاجت ہے اس سے اچھی طریقے سے فارغ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اذان دینے کے لیے مسجد میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس کی آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بہتر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے؟ تو اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد مؤذن کی دعوت ہے، مؤذن کی اذان ہے۔ تو مؤذن کی اذان، اس کی پکار بہت بڑی دعوت ہے، اس لیے اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے اور اس کے بعد اذان شروع کرنی چاہیے۔ اب اگر اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد بھی اذان پڑھتے پڑھتے کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا کسی اور وجہ سے، مثلا خون نکل کر کے بہہ گیا یا پیپ نکل کر کے بہہ گیا، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ شخص کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص اسی حالت میں اذان کو مکمل کرے گا۔ اس کے دلائل میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا سوال ایک شخص نے یہ کیا ہے کہ وتر کی نماز میں مسنون قرات کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور نماز کا مکمل ثواب تبھی حاصل ہوگا جب نماز کو مسنون طریقے سے ادا کریں گے۔ مثلا فجر کی نماز میں کون سی قرات کرنی ہے؟ ظہر اور عصر مغرب عشاء میں مسنون قرات کیا ہے؟ تو اس مسنون قرات کو سامنے رکھ کر، مطلب مسنون قرات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے۔ جب تک انسان مسنون قرات کی رعایت نہیں کرے گا، نماز کے اندر مسنون طریقے سے نماز نہیں پڑھے گا، تو تب تک اس شخص کو نماز کا مکمل ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھتے تھے، مطلب سبح اسم ربک الاعلی۔ وتر کی دوسری رکعت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، مطلب قل یا ایھا الکافرون۔ وتر کی تیسری رکعت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، مطلب قل ھو اللہ احد۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے سنتوں کی رعایت کرنی چاہیے، مسنون قرات کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار اس مسنون قرات کو ترک بھی کرنا چاہیے کیونکہ واجب کا شبہ نہ ہو۔ اس کے بھی دلائل میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، وہاں پر آپ دیکھ لیں۔